بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد میرے عزیزو، روزانہ کی ترتیب ہے 5 منٹ آج ذرا تاخیر ہوئی، بہرحال کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اپنے وقت پر مضمون پورا ہو۔ اللہ عز و جل نے آج جو مضمون دل میں ڈالا، جس کے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ صبر و شکر کا مضمون ہے۔ صبر و شکر، آپ ہوں یا میں ہوں، 2 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوتے ہیں۔ یا تو اچھی حالت ہے، خوشگوار حالت ہے، ہماری پسند کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، چیزیں مل رہی ہے، ہر طرح کی خیر خیریت ہے، جان میں، مال میں اور معاش، ہر لحاظ سے سارا نظام ٹھیک ہے۔ تو مومن پر اللہ عز و جل نے شکر کو لازم کیا، اور اگر ناموافق طبیعت کوئی چیز پیش آ جائے، ناگوار ہو، مناسب نہ ہو، طبیعت کے خلاف ہو، تو ایمان والے پر صبر کو رکھا ہے۔ بہرحال 2 حالتوں سے ہم خالی نہیں، اور اللہ عز و جل نے دونوں حالتوں کو جنت کے لیے راستہ بنایا، ذریعہ بنایا۔ بڑی زبردست حدیث ہے اور بڑا اعلیٰ مفہوم ہے، اور بڑا دل کو خوش کر دینے والا ہے۔ یعنی مومن کسی حال میں بھی مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہ ہو، اللہ کی رحمت سے دوری محسوس نہ کرے، اور یہ نہ سمجھے کہ مجھے کس حال میں کہاں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، پھنسا دیا، میرا کیا ہو گیا۔ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ لہ کلہ خیر۔ یہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، ہر حالت اس کے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ اچھی بظاہر اچھی حالت اور بظاہر ناگوار، دونوں اس کے لیے خیر ہی خیر اور بہتر ہی بہتر۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ کسی کے لیے نہیں سوائے مومن کے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ اگر کوئی اچھی حالت پہنچے، خوشکن حالت پہنچے، بہتر حالت میں ہے اور مناسب صورت حال ہے، زندگی اچھی گزر رہی ہے اور یہ شکر ادا کر رہا ہے، تو بھی اس کے لیے بہتر، اللہ کو پا لیا۔ اس لیے کہ شکر گزار بندے بھی اللہ کے محبوب ہیں اور چہیتے ہیں اور لاڈلے ہیں، اور شکر کے ذریعے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں شکر گزار بندوں کا خاص مقام ہے۔ تو میرے عزیزو، غور سے سنو اس مضمون کو، کیونکہ ہم میں سے جتنے سننے والے ہیں، جتنے یہ بیان سن رہے ہیں، 2 ہی حالتیں ہو سکتی ہے، تیسری نہیں ہو سکتی۔ یا کچھ باتیں ناگوار اور کچھ ہماری منشا کے گھروں میں روزانہ واقعات پیش آتے ہیں، کچھ باتیں اچھی ہوں گی اور کچھ ناگوار ہوں گی۔ جو شوہر و بیوی والے ہیں ان کے ساتھ پیش آئے گی، نوکر ملازم اور مدرسہ اور مدرسین اور طلبہ اور استاد اور کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں، نہیں، کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اچھی باتیں پیش آتی ہے، کچھ ناگوار باتیں پیش آتی ہے۔ قربان جائیں جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ دونوں شکلوں میں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتا رہے ہیں۔ مثلا میں صبح کو جب بیٹھتا ہوں اور واٹس ایپ پر میسیج وغیرہ اپنے دوستوں کے دیکھتا ہوں، تو کچھ تو اچھی خوشگوار باتیں بتاتے ہیں، اور کچھ یہ کہتے ہیں میں اس حالت میں ہوں، مجھے یہ پریشانی ہے، میرا گھر میں یہ ہے، اور فلاں نے یہ کہہ دیا، اور میرے ساتھ یہ ہو گیا، اور پارٹنر کے ساتھ میرا یہ ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، دونوں کے لیے سبق اور دونوں کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ میں جب بیان کروں خود جیسے ایک دن عرض کیا تھا کہ اپنے کان خود زیادہ قریب ہوتے ہیں، ہم ہر ایک سنیں۔ اور رات کو جو بیٹھ کے میں نے ایک دن عرض کیا تھا محاسبہ، میرے عزیزو، میرے بھائیوں، دینی ایمانی رشتے اور نسبت کے بھائیوں، جب رات کو محاسبے کے لیے بیٹھو تو اس پہلو سے بھی تھوڑا سا اپنا جائزہ لے، ہم اس پہلو سے بھی جائزہ لے۔ صبح سے جو ناگوار بات پیش آئی تھی، ہم نے صبر کیا ہے، بے صبری کی، گالیاں دینی تو شروع تو نہیں کی، غصے میں بفر تو نہیں گئے، حال سے بے حال تو نہیں ہو گئے، اور شکوے شکایت تو نہیں شروع کر دی۔
کوئی بیماری آئی، کوئی حادثہ آیا، کوئی مصیبت آئی، تکلیف آئی، کسی کی طرف سے ناگواری کا جملہ آیا، کسی نے ڈانٹ ڈپٹ کر دی، اور کوئی اس طرح کی بات آئی، تو محاسبہ میں رات کو یہ بھی دیکھیں یا ہم نے صبر کیا۔ تمام انبیاء کرام میرے بھائیوں صبر اور حلم دیے گئے تھے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مجسم نمونہ تھے اس کے۔ بہت بڑی صفت ہے، بہت ہی عظیم الشان صفت ہے۔ 3 قسم کے ہوتے ہیں صبر، غور سے سنو اور سمجھو۔ ایک صبر ہے گناہوں سے اپنے کو روکنا، ایک صبر ہے طاعات پر اپنے کو جمانا۔ جب کوئی حسین چہرہ سامنے آیا نیٹ پر یا ادھر ادھر کہیں کچھ دکھنے لگا جی، تو فوراً امرت بیریش لڑکا ہے، بڑا جی چاہ رہا ہے دیکھنے کو۔ کہیں ایسی جگہ گئے کہ راستے گلی کوچوں میں بے پردگی ہے، جی چاہ رہا ہے ادھر دیکھنے کو، تو طبیعت جدھر کو چلے اور وہ حرام ہے اور ممنوع ہے اور ناجائز ہے، تو ہمارے حضرت فرماتے تھے جان کی بازی لگا کے کہو کہ رکنا ہے۔ یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے۔ حبس النفس، نفس کو روک کے رکھو، عن الشہوات، ان خراب چیزوں سے، عما تشتہی النفس، جس کو نفس چاہ رہا ہے، مرغوبات نفس ہے، مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ، مرغوبات طبعیہ غیر روکو اس سے اپنے کو۔ میرے عزیزو، جب اللہ عز و جل نے جنت کو پیدا کیا، فرشتے کو بھیجا، جا کے دیکھا جنت تو بہت شاندار جگہ ہے، سارے کے سارے سب اسی میں چلے آئیں گے، آ کے رپورٹ پیش کی۔ میں انشاءاللہ جنت پر بھی اور جہنم پر بھی پرسوں سے بیان شروع کرنے والا ہوں جی۔ یعنی اس بیان کی خاص بات ہے، اور وہ بات کیا؟ جن روایتوں میں اور قرآنی آیتوں میں اللہ عز و جل نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کی بات خود ڈائریکٹ فرمائی ہے یا جہنم میں جانے کی وعید سنائی، بس وہ بیان کروں گا۔ تو خیر، فرشتے نے رپورٹ پیش کی، بہت شاندار جگہ، سب اسی میں چلے جائیں گے۔ اللہ عز و جل نے جہنم کو پیدا کیا، اس کو بھیجا، جا کے دیکھو۔ جب دیکھا تو آ کے رپورٹ پیش کی۔ میں اپنے لفظوں میں خلاصہ حدیث شریف کا بتا رہا ہوں، تو اللہ سے یہ بات رکھی کہ اس میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا، اتنی خراب جگہ ہے۔ ظاہر ہے جنت جہنم، انشاءاللہ کسی دن موقع ہوا تو میں بتاؤں گا جنت کیا جگہ ہے اور جہنم کتنی خطرناک خراب جگہ ہے، کیسے کیسے عذاب کی قسمیں ہیں، اور جنت میں کیسی کیسی اللہ کی نعمتوں کی اقسام بھری ہوئی ہے۔ انشاءاللہ کسی دن عرض کروں گا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اللہ عز و جل نے جنت کے چاروں طرف نفس کی ناگوار چیزیں، نفس پر دشوار گزرنے والی، حبا نے دوستوں میں بیٹھ کے ڈانٹ دیا، شوہر نے بیوی کو کوئی جملہ کہا، ادب اور اس کے احترام کا تقاضا تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر سجدے کا حکم دیا جاتا تو دیا جاتا عورت کو شوہر کو کرے، تقاضا تھا کہ ذرا برداشت کر لیتی، وغیرہ وغیرہ ناگوار باتیں پیش آئی۔ کتنا نفس نے برداشت کیا اور کتنا نہیں کیا۔ تو جب اللہ تو جنت کے ارد گرد میں ایسی باڑ اور مڈیر لگا دی جو نفس کو ناگوار چیزیں ہیں جی، تو فرشتے کو بھیجا، جا کے دیکھو۔ فرشتہ آیا تو درخواست تو یہ رپورٹ پیش کی کہ بہت مشکل ہو جائے گا، بڑے مجاہدات سے گزرنا پڑے گا انسان کو جانے کے لیے جی۔ جنت کھیل تماشا نہیں ہے میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے کہ بس تمناؤں اور آرزوؤں سے جنت ملتی ہو۔ بہت ہمارے دوست و احباب ہیں جو بیان سن رہے ہیں، ان میں ہے جذبات لیے بیٹھے ہیں، ایسا کروں گا اور ایسا کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، کرتے کیوں نہیں جی؟ علائق دنیویہ پر سنو میرا یہ جملہ غور سے، علائق دنیویہ پر ضرب کاری لگاؤ، خواہشات نفسانیہ پر ایک ضرب کاری لگاؤ، اور لگا کر قدم سے اٹھو ہمت کر کے اور بڑھو آگے فوراً۔ قرآن کی رمضان میں اتنی تلاوت کرنی ہے، ذکر اللہ اتنا کرنا ہے، اور آج سے برداشت کا وہ سلسلہ شروع کرنا ہے چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برداشت پر، صبر پر بہت کچھ ثواب ہے۔ وقت کی قلت ہوتی ہے، ورنہ صرف صبر و شکر پر مستقل بیان چاہیے ایک لمبا، جس میں سب تفصیل سے بتائے۔ بہرحال تو فرشتے نے آ کے عرض کیا کہ اللہ، یہ جنت کے ارد گرد ایسی نفس کی خواہش، نفس کے خلاف چیزیں ہیں کہ ان کے سے گزر کر تو بہت کم لوگ جا پائیں گے، اور جہنم کے ارد گرد جو نفس کی مرغوبات چیز تھی، پسندیدہ مرغوبات نفسانیہ، مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ، وہ ساری لگا دی کہ آدمی چپک کے چلتا ہے۔
مال کی خاطر کیسی لڑائیاں ہو رہی ہے، عہدوں کی خاطر کیسی لڑائیاں ہو رہی ہے جی دنیا میں، اور منصبوں اور عہدوں اور مقام مرتبوں کی خاطر. لیکن سب سے زیادہ خطرناک جو انسان کے لیے پیارو وہ یہ عورت اور حسین لڑکیوں کا حسن، اور لڑکیوں کے لیے حسین جو نوجوان لڑکے یہ ہے. اسی لیے جب شیطان نے اللہ عز و جل سے یہ درخواست کی تھی کہ ابن آدم کو میں درگاہ سے تو راندے درگاہ تو ہو گیا، دربار سے نکال دیا گیا، مجھے کوئی جال چاہیے کہ میں ابن آدم کو پھنساؤں. اللہ نے مختلف جال پیش کیے. مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت المصطفیٰ میں پڑھو دیکھو تو وہاں بڑی شاندار انداز سے حضرت نے نقل کیا ہے. مولانا رومی نے بھی اس کا نقشہ بہت شاندار انداز سے کھینچا ہے. بہرحال مال دولت خزانے کھیتیاں مویشی یہ سارے سب اس کو دیے گئے، خوش ہوتا رہا. لیکن جو سنانا ہے وہ یہ ہے جب حسین لڑکیوں کی یہ شکلیں دی گئی تو لکھا ہے کہ وہ رقص کرنے لگا، کودنے لگا، ناچنے لگا، اور یعنی کہنے لگا ہاں اب میں اپنی مراد کو پہنچاؤں، یہ ہے جس میں پھنساؤں گا، یہ ہے جس میں پھنساؤں گا. بھائیو بہت بچ کے رہنا. ہاں نیٹ ہو یا بغیر نیٹ کے ہو، چچا زاد پھوپھی زاد تایا زاد مامو زاد خالہ زاد ہو، کہیں بھی ہو، بہت بچ کے رہنا. ہاں بہت تیزی. ما ترکتو بعدی فتنةً اضر علی الرجال من النساء، میں نے اتنا بڑا فتنہ مردوں کے حق میں کوئی بھیجا ہی نہیں، اس سے بڑا فتنہ جو عورتیں ہیں. اور ظاہر ہے دوسری جانب بھی ہے کہ عورتوں کے لیے مردوں کا بھی معاملہ یہی ہے. بلعم باورا کا کیا ہوا تھا؟ بلعم بن باور یہی تو مسئلہ پیش آیا تھا. ہاں یعنی اس نے جب وہ راندہ درگاہ ہوا تو اپنی قوم کو کہا تم جو ہے ان بنی اسرائیل میں سیلز لیڈیز بنا کے بھیجو، سیلز لیڈیز، اور شاندار کپڑے پہن کر زیورات سے جی آراستہ ہو کے، اور اگر ان میں سے کوئی ان کی طرف لپ کے اور ان کو چاہے تو ان سے کہہ دینا کہ منع نہ کرے. آج کل تو لڑکیوں نے بھی جاب شروع کی ہے، خواتین اور عورتیں بھی کاموں میں جا رہی ہے. عقل پر پردہ پڑ گیا. کیا ہو گیا ہمیں میرے بھائیوں، کیا ہو گیا؟ دین شریعت کو سارا اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، تابع کرنا چاہتے ہیں. علماء اگر بیان کریں تو انہیں کہتے ہیں تنگ نظر ہے، تنگ نظر ہے. شریعت ہے، یہ خدا کا دین ہے، اس کو وہ توڑیں گے نہیں. اہل حق علماء رہیں گے قیامت تک، کہتے رہیں گے، ڈنکے کی چوٹ بتاتے رہیں گے. میرے عزیز و بھائیوں اگر اس موضوع کو دیکھنا ہو کہ عورت کتنا گھر سے باہر نکل سکتی ہے تو میری کتاب نیٹ پر اس پر یعنی میری کتاب موجود ہے. میں آپ کو اللہ اے اسلام کی شہزادیوں تمہاری جنت گھر میں ہے یا باہر، اس عنوان سے ہے، سارا تفصیل سے میں نے لکھا ہے. بہرحال ادھر نہیں جانا. تو جب وہ سیلز لیڈیز جانے لگی، بنی اسرائیل میں جو سرداروں میں سے ایک تھے ان کے جو جماعت تھی وہ ملوث ہو گیا، اس کے ساتھ زنا کر لیا. بالآخر زنا کر لینے کے نتیجے میں تقریباً 60-70 ہزار بنی اسرائیل پر ایسا عذاب آیا کہ سارے اسی وقت ہلاک ہو گئے. اور تاریخ بھری ہوئی ہے، تاریخ بھری ہوئی ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا. تو بہرحال جو مضمون تھا وہ ذرا میں اس سے الگ ہو رہا ہوں. میرے عزیزوں اور دوستوں مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ جنت و جہنم کو جو بنایا تو اس طرح سے، تو اس لیے حدیث شریف میں حجبت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناگوار طبیعت پہ جو چیزیں ان سے گھیرا گیا ہے، اور جہنم کو مشتہات اور طبیعت کی جو چاہتے ہیں مرغوبات طبعیہ نفسانیہ خلاف شرع غیر شرعیہ ان سے گھیرا گیا. لہذا صبر، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا صبر کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کے بدن میں گردن، اگر گردن کو ہٹا دو تو کیا باقی بچا؟ اس لیے میرے بھائیوں صبر کو مضبوطی سے تھامو. اس پر کیا صلہ ملتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے. معمولی بات ہے یہ. اور صابرین کے لیے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. صبر کی میں قسمیں بتا رہا تھا. یہ صبر عن المعصیت، ایک صبر علی الطاعات. ظاہر ہے کہ ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا ہے، رات کو نرم گرم گرم بستر سے اٹھنا ہے اور تہجد پڑھنی ہے، نیند شاندار آ رہی ہے، بڑا آرام مل رہا ہے تو مجاہدہ ہے. ہاں روزہ رکھنا ہے، مجاہدہ ہے. قرآن کی تلاوت کرنی ہے، گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھ کے ذکر اللہ کرنا، مجاہدہ ہے. یہ صبر ہے. یہ صبر علی الطاعات، نیک کام کرنے پر، مامورات کے کرنے پر صبر ہے. اللہ کی راہ میں میدان میں جانا ہے، لڑنا ہے، جی جہاد کرنا ہے، صبر ہے.
صبر جان ہے، جان اسلام میں جان ہے. اور ایک صبر علی البلایا، صبر علی البلایا، بلایا اور مصائب پر اگر کوئی آفت پہنچ گئی، مصیبت پہنچ گئی، بیماری پہنچ گئی، تکلیف پہنچ گئی یا کوئی حادثہ پہنچ گیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے. پیارو میرے بھائیو، کس کو اللہ فرما رہے ہیں؟ ایمان والوں کو. تو آزمائش ایمان والے پہ آتی ہے. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. جی آزمائش میں سب سے زیادہ سخت تو انبیاء ہیں، پھر جو ان سے قریب ہو ان سے قریب ہو. بڑی فضیلت ہے، بڑی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یعنی آزمائش تو اپنائیت کی دلیل ہے. ہم پریشان نہ ہو، افسردہ نہ ہو، مایوس نہ ہو، اداس نہ ہو، ٹینشن میں نہ ہو، ڈپریشن میں نہ ہو. جی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کچھ خوف ڈر، جیسے آج کے حالات ہے، خوف و ڈر کے چاروں طرف. ہائے اب کیا ہوگا، ہائے اب کیا ہوگا. والجوع بھوک کے بھی حالات ہیں. جن کے پاس جو کچھ ختم ہونے کو ہے یا جن کے پاس اتنا نہیں ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں، کیسے ہوگا، کیا ہوگا. انبیاء کو جیسے آزمایا گیا میرے بھائیوں، ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا بہت رحم و کرم کا معاملہ ہے. ورنہ جیسے جیسے آزمایا گیا قرآن کو پڑھ کے دیکھو تو پتہ چلے گا. جی اس طرح آزمایا گیا کہ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ہائے ہائے کب آئے گی اللہ کی مدد. وہ کہہ اٹھے الا ان نصر اللہ قریب. واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا. اگر صبر پر میں آیتوں کے آیتیں پڑھنی شروع کر دوں تو اتنے اجر و ثواب کے ذخیرے ہیں اور اتنا اجر و ثواب اور دنیا آخرت میں اتنی خوشی کی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. بہرحال یہاں صبر علی البلایا میں ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ہم تمہیں آزمائیں گے. تو پیارو پہلے تو یہ سوچ لینا، اللہ نے فرمایا میں آزمایا گیا کہ میں ایمان والا ہوں. گویا آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یہاں کم میں مراد ایمان والے ہیں. اور اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. تو میں نبیوں کے جس درجے میں بھی ہوں قریب ہوں کہ مجھے آزمایا گیا. وبشر الصابرین اور اے پیغمبر صبر والوں کو بشارت دے دینا. الذین اذا اصابتهم مصیبت جب ان کو کوئی حادثہ پہنچتا ہے، مال میں ہو، جان میں ہو، اولاد میں ہو، اس میں ہو، کاروبار میں ہو، فلاں میں ہو، گھر میں ہو، کوئی اور حادثہ ہو، کچھ بھی جب ان کو ہو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو خود اللہ کے اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی کسی طرح کا گیلا نہیں. سبحان اللہ. عجیب مذہب ہے جس میں ہم ہیں. مذہب اسلام واللہ عجیب و غریب مذہب ہے، عجیب و غریب مذہب ہے. دنیا والے پریشانیوں میں ہوتے ہیں تو ٹینشن ڈپریشن میں خودکشیاں کرتے ہیں. اے ایمان والو، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اٹھانے والوں اور اللہ کے دین اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے تعلق رکھنے والوں اور دینداروں سے محبت رکھنے والوں اور اپنے محبوب نبی آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پیارے پیارے پیغاموں کو سننے والوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھنے والوں. بالکل برحق ہے حضور کی باتیں، بالکل برحق ہے 100%. کیا ہوگا ان کو، کیا ملے گا؟ جی فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. صلوات بہت ساری رحمتیں اور خصوصی اسپیشل رحمت. واولئک هم المہتدون. اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. اے وہ لوگوں جن کو صبر کے حالات میں رکھا گیا، سمجھ لو کہ نشانی ہے کہ تم ہدایت یافتہ ہو. لیکن صبر کے حالات آئیں، یہاں ایک بہت اہم بات اور سوال و جواب عرض کرتا چلوں. صبر کے حالات آئیں اور ہم شکوہ گیلا کرنے لگیں اور ذہنی ٹینشن پریشانیوں کا شکار ہوں اور کبھی اس کو جا کے حالات کی شکایت کرنی شروع کر دیں اور جزا و فضا شروع کر دیں. میرے پیارو یہ دلیل ہے کہ پھر یہ حالات ہم پر کیوں آئے؟ آزمائش کے لیے نہیں آئے، گناہوں کی وجہ سے آئے.
میں نے یہی سوال حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جو مرحوم ہو گئے مولانا اسلم صاحب، دیوبند میں ان کی مجلس میں کبھی کبھی جاتا تھا تو ان سے سوال کیا، اور پھر حضرت تھانوی قدس سرہ کی کتابوں میں بھی پڑھا، یہ کیا پہچان ہوتی ہے کہ یہ جو حالات ہم پر آئے ہیں یہ گویا ہمارے گناہوں کا ایک عذاب ہے اور یہ آزمائش کے طور پہ آئے۔ تو میرے پیارو بھائیو، یہ بہت معیاری اور بنیادی پہچان آپ کو بتا رہا ہوں۔ معیاری اور بنیادی پہچان یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے لوگوں پہ آزمائش کے طور پہ آتے ہیں تو ان کا قلب بالکل مطمئن رہتا ہے، یہ دل سے بالکل پریشان نہیں ہوتے، حالات آ گئے، نقصان ہو گیا کاروبار میں ادھر ادھر، لیکن دل سے بالکل اطمینان کی حالت میں ہے۔ ان کے دل کو اللہ تعالیٰ غم پروف بنا دیتا ہے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر جاپان والے واٹر پروف گھڑی بنا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسا دل کیوں نہیں بنا سکتے جو غم پروف ہو؟ حالات ادھر کے ناگوار ناموافق ہیں لیکن قلبی سکون بالکل اسی جگہ ہے، بالکل اطمینان کی کیفیت ہے، کوئی جزا فضا نہیں ہے۔ ایک اور سوال کا جواب دے دوں، طبعی طور پر کبھی گھبراہٹ ہو جائے اور طبعی طور پر کچھ تھوڑی بہت الجھن ہو جائے میرے بھائیوں، یہ اس کے مخالف نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے جادوگروں کے مقابلے میں تھے، اللہ عز و جل نے کیا فرمایا؟ یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ان سے ڈرو نہیں۔ اگر کوئی سوال کرے نبی کو ڈر لگ گیا، جواب یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، طبعی چیز ہے ہاں، لیکن ایمانی اعتبار سے بالکل مطمئن، میرے اللہ نے بھیجے ہیں۔ اور پیارو سن لو، بڑی قیمتی باتیں ہیں آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک روایت میں فرمایا ہے کہ کبھی کبھی اللہ عز و جل بندے کے لیے کوئی درجہ مقرر رکھتے ہیں مگر وہ اپنے اعمال سے وہاں نہیں پہنچ سکا، اعمال اتنے نہیں کر سکا، عبادتیں اور طاعات اور تلاوت اور ذکر و اذکار اتنے نہیں کر سکا، تو اللہ نے جو درجہ مقرر کیا ابتلاہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے اس درجے پہ کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں اس درجے پہ پہنچانے کے لیے، اور پھر اسے صبر کی توفیق دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اس پر صبر کرتا ہے تو جب مر کے وہ جائے گا، اللہ 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 اللہ، وہاں دیکھے گا کہ اسے وہ سارے درجے مل رہے ہیں۔ پیارو، اے بی بی کی ناگوار تلخ کڑوی باتوں پر اور رات دن کی اس کی تو تو میں پر صبر کرنے والے شوہروں، اور اے وہ خواتین جو اپنے شوہر کی ناگوار باتوں کو جی اللہ کے لیے برداشت کرتی چل رہی، اور اے وہ پڑوسی جو اپنے پڑوسی کی ناگوار باتوں، اپنے اقربا اعزاء کی، ساس ننند بہو آپس میں ایک دوسرے کی جو ناگوار باتوں کو برداشت کرتے کرتے چل رہے ہو، اور مالی کوئی نقصان ہے، کوئی بیمار ہو گیا، وائرس کا شکار ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، یہ نہ سمجھنا توبہ توبہ توبہ، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کو محبت نہیں تھی، مجھے اس بیماری میں لگا دیا، ڈال دیا، نہیں۔ یاد رکھو یہ سچے ارشادات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب آخرت میں درجات تقسیم ہوں گے، یہ بھی حدیث شریف کا مضمون ہے، الفاظ نہیں سنانا مقصد۔ یود اہل العافیہ، عافیت والے تمنا کریں گے، جو دنیا میں بہت عافیت کے ساتھ رہے وہ تمنا کریں گے، کیا کہیں گے؟ کاش ہمارے کھالوں کو قینچیوں سے کاٹا جاتا دنیا میں، کیوں؟ ارے یہ آدمی اس نے اتنا کوئی خاص بڑے بڑے کارنامے انجام دیے نہیں، کام کیا نہیں، اتنا ثواب اس کو مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے اسے اتنا ثواب؟ کبھی بچہ بیمار، کبھی خود بیمار، کبھی یہ حادثہ ہوا، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا جی، کبھی ہاسپٹل جانا پڑ گیا، کبھی کسی کا انتقال ہو گیا، کبھی فلاں کا یہ کے ساتھ یہ پیش آیا، کبھی اس نے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اور دھتکار دیا، کبھی پڑوسی نے ستا دیا، یہ بیچارہ صبر کرتا رہا، صبر کرتا رہا، صبر کرتا رہا۔ اوئے ہے کیا دین ہے، کیا دین ہے! سن لو ان بیانوں کو اور ان باتوں کو، اور آج سے شکوہ گلا کرنا چھوڑ دو، جہاں سے چیزیں آ رہی ہے وہاں رجوع کرو، جہاں سے چیزیں آ رہی ہے، جس اللہ کی طرف سے چیزیں آ رہی ہے کہو اے اللہ میں راضی ہوں آپ کے فیصلوں پر۔ مگر یہاں ایک سوال اور جواب سن لو، سوال جواب کیا ہے؟ پیارو، کبھی بھی بلاؤں کو مانگنا نہیں، کبھی بھی آزمائشوں کی تمنا نہ کرنا، کبھی بھی اس طرح کے امتحانات کی تمنا نہ کرنا۔ ہم کو ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق سکھا کے گئے، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ سے یہ کہے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم آپ کے امتحان کے لائق نہیں،
آپ تو قادر مطلق ہیں کہ عافیت دے دے اور جنت میں داخل کر دے، اور آزمائشوں میں ڈالے اور جنت میں داخل کر دے، دونوں راستوں سے آپ جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے بندے کی، اپنی کمزوری دکھائیں، اپنا کمزور ہونا، اور اللہ کو کہیں اللہ قوی تو آپ ہیں، ہم تو بہت کمزور ہیں، آپ کا امتحان ہم سے برداشت نہیں ہوگا، ہمیں مرتے دم تک۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کیا پیارا جملہ فرماتے تھے، اے اللہ جب تک زندہ رکھے سلامتی ایمان سلامتی اجسام کے ساتھ زندہ رکھنا، اور جب دنیا سے اٹھائیے سلامتی ایمان اور سلامتی اجسام کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، ہم معذور نہ ہو اور کسی کے دست نگر نہ بن جائیں اور کسی کے محتاج نہ بن جائیں۔ جی یہ اللہ سے مانگنی چاہیے یہ چیزیں۔ ہاں وہ سب ثواب ہے کہ جب اللہ نے بھیج دیا ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا اور صبر کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، جو بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا ہے میں عمل قلیل پر اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ ہائے ہائے، ہمارے حضرت والا فرماتے تھے رضا بالقضاء اخلاص سے بھی اونچا مقام ہے، جس حال میں میرے اللہ نے مجھے رکھا میں راضی ہوں۔ لیکن میرے عزیزوں اور دوستوں یہ بات ذہن میں رکھنا، گناہوں کی وجہ سے بہت سے حالات آتے ہیں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ یہ حالت اٹھا لیجئے اور ہم کو عافیت دے دیجئے، کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ عافیت مانگو۔ جی تو بہرحال مجھے صبر و شکر دونوں پہ کچھ باتیں عرض کرنی تھی، لیکن یہ آج صبر کے متعلق باتیں آ گئی۔ ہے اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہمیں عافیت والی زندگی دے، اور جب کبھی ایسی کوئی بات پیش آ جائے تو اللہم اجعلنی صبورا یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالی ہمیں صبر کی توفیق دے دے۔ بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے، حدیثوں کی حدیثیں، کتابوں میں حدیثوں کی حدیثیں بھری ہوئی ہیں۔ جی ہاں یہاں تک ہے آپ تعجب کریں گے، یعنی تھوڑی دیر کو کچھ تعجب ہوگا آپ کو۔ میں نے اس روایت کو تلاش کیا، مجھے ملی کیا، بعض وہ بندے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے، جب ان کو کوئی بات پیش آتی ہے اور وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں جلد اس کو دے دو یہ چیز اور مراد پوری کرو، یہ بات مجھے پسند نہیں ہے سننا۔ اور بعد اللہ کے وہ چہیتے پیارے لاڈلے بندے جب ان پر کوئی حالت آتی ہے اور وہ دعا کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں اور اللہ کے سامنے فریاد کرتے رہتے ہیں، اے اللہ یہ حال ہے، یہ حال ہے، یہ مسئلہ ہے، دور فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ دور نہیں فرماتے۔ روایت میں ہے فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں میں خلاصہ میں بھی یہ اس کی حالت دور نہیں کروں گا، کیونکہ یہ آواز کنٹینیو مسلسل برابر سننا چاہتا ہوں، یہ آواز مجھے بہت پسند ہے۔ جس لجاجت سے، جس تضرع سے، جس آوزاری سے، جس توجہ اللہ سے، جس قلبی دلی توجہ کے ساتھ یہ مجھ سے اس وقت میں مانگ رہا ہے، یہ مجھے بڑا پیارا ہے، تو اس کو اس وقت اس کی وہ مراد نہیں دی جاتی، حالانکہ دعا قبول ہو رہی ہے، ہاں دعا قبول ہو رہی ہے، مگر اللہ کو وہ عمل محبوب ہے۔ پھر جب جنت میں سارا اکٹھا ملے گا اور یہ بندہ دیکھے گا یا اللہ یہ سارا ثواب کہیں کا ہے، اللہ فرمائیں گے یاد ہے اس وقت نے اوپر حالات ڈالے اور تو مانگتا تھا اور وغیرہ وغیرہ، تیری اتنی دعائیں ہم نے ساری قبول کی تھی، لیکن یہاں کے لیے تیرے لیے ذخیرہ رکھ لی تھی۔ تو یہ بندہ اس وقت کہے گا، تمنا کرے گا کاش جتنی دعائیں دنیا میں قبول ہو کے ملی وہ ساری ہی مجھے یہاں مل جاتی۔ بہرحال میرے عزیزوں اور بھائیوں، ایک روایت میں نے پڑھی تھی جس کا خلاصہ تھا کیا مذہب ہے، واقعی کیا مذہب اسلام ہے، کیا دین ہے ہمارا، کسی کو کسی حال میں مایوس نہیں چھوڑا۔ تم فقیر ہو، مریض ہو، بیمار ہو، حالات میں ہو تو بھی تمہیں اللہ ملے گا، وایا صبر اللہ ملے گا۔ تم خوشیوں میں ہو، لذتوں میں ہو، مزوں میں ہو، اور اللہ نے نعمتیں دی ہے، بہاریں دی ہے، اولادیں دی ہے، صحت دی ہے، مال دیا ہے، تو تب بھی تمہیں اللہ ملے گا۔ تم بھی یہ نہ سمجھنا کہ میں تو دنیا دار ہوں، مجھے کیسے اللہ ملے گا، تم وایا شکر اللہ تک پہنچو۔ تو پیارو بیان کا آج کا خلاصہ کیا نکلا، وایا صبر چلے جاؤ جنت میں، یا وایا شکر چلے جاؤ۔ جو حالات کی زد میں ہیں، فقر و فاقے تکلیف وغیرہ میں ہیں، مایوس نہ ہو، ان کے لیے وایا صبر جنت اللہ نے رکھ دی ہے، اور جو دوسرے حالات میں ہیں وہ وایا شکر جنت میں چلے جائیں۔ اور ایک حدیث چلتے چلتے سنا دوں، پھر موقع ملے نہ ملے۔ جی ایک روایت تو ایسی ہے کہ اللہ شکر گزار بھی بندہ بنا دیتے ہیں اور صبر والا بھی، سبحان اللہ۔
خصلتان من کانتا فیہ، جس شخص میں دو عادتیں ہوتی ہے اللہ اسے شکر گزار بھی شمار کرتے ہیں اور صبر والا بھی. سبحان اللہ. تو دونوں قسم کی نعمتیں اسے ملتی ہے. آپ سوال کریں گے ایسا کیسا بندہ ہے؟ فرمایا جو دنیا کے سلسلے میں جی نیچے والے کو دیکھتا ہے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے اس فلاں سے تو نے مجھے اچھا رکھا ہے جی، اور دین کے سلسلے میں اوپر والے کو دیکھتا ہے اور پھر اس کی اقتداء اور پیروی کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پیچھے لگتا ہے کہ میں بھی ایسا بنوں. اللہ تعالیٰ اس بندے کو شاکر کتبہ اللہ شاکرا صابرا، شکر گزار اور صبر والا لکھتے ہیں. اور ایک دوسرا ایسا ہے جو نہ شکر گزار نہ شاکر نہ صابر. کون؟ دین کے سلسلے میں تو دیکھتا ہے نیچے والے کو، ایٹ لیسٹ چلو میں کم از کم 5 وقت کی فرض تو پڑھ رہا ہوں، اگرچہ گھر میں پڑھ رہا ہوں، اگرچہ سنتیں نہیں پڑھتا، ایٹ لیسٹ کم از کم میں جمعہ تو پڑھ لیتا ہوں، اگرچہ باقی نماز فلاں تو دیکھو جمعہ بھی نہیں پڑھتا. یہ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں. اور دنیا کے سلسلے میں بڑے اونچے والے کو دیکھتا ہے، اس کی اتنی بڑی فیکٹری 2 ملین کما رہا ہے، میں صرف اتنا کما رہا ہوں، وہ فلاں 5 ملین، میں صرف اتنا. ہر وقت ناشکری کی حالت میں رہتا ہے. اور یاد رکھنا اس سے دنیا میں بھی آدمی تکلیف میں رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے اپنے شکر گزار بندوں میں اور صبر والے بندوں میں شامل فرما لے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.